فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی نشست میں ہم نے 5ویں رکوع کا نصف اول مکمل کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں رکوع کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ہوا، لیکن اس سے پہلے 4تھے رکوع کی جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں خاص طور پر 2 آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حکیم اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن حکیم میں تصریف آیات فرمائی ہے، آیات کو بار بار گویا بار بار کا ریمائنڈر ہے جو قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں خاص طور پر وہ آیت مبارکہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا یا رحمان سے اوٹ میں آ گیا، نقید لہو شیطانا، ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان کو، فہو لہو قرین، اور پھر وہ اس کا بہترین ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر الرحمن یہ قرآن حکیم اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ جس کا دوسری آیت کا جو میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مضبوطی سے اپنے تعلق کو قائم کر لیجئے اس شے کے ساتھ جو آپ پر وحی کی گئی۔ گویا کہ قرآن حکیم ہے اصل شے کہ جو رحمان کی یاد کو آپ کے دلوں میں برقرار رکھے گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ریپیٹڈلی یہ ریمائنڈرز ہیں کہ جو بار بار سامنے آنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اس کا بیان ہونے سے رہ گیا کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، کوئی شخص اگر اپنے جی میں اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کوئی شخص اگر میری طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف جو ہے ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص میری طرف رجوع کرتا ہے اور میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کی طرف لپکتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ انداز بھی وہ ہے ہمارے اندر، ایک گویا کہ وہ حوصلہ پیدا کرنا اور ایک وہ ترغیب پیدا کرنے والی بات کہ اللہ کی یاد ہمیں اپنے دلوں میں برقرار رکھنی چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، تمہارا دل میری یاد سے اگر معمور رہے گا تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا یہ ایک بائی لیٹرل معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے خود تو اللہ سے بالکل غافل ہو، دین کے تقاضے ادا کرنے کو قطعاً تیار نہ ہو، اور اس کے بعد امید یہ رکھے کہ میری دعائیں اور میری مناجات اور میری تمام آہ و بکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ صرف سنے گا بلکہ اس کو قبول بھی کرے گا۔ اور اس ضمن میں تو سورہ بقرہ کا وہ جو 23واں رکوع ہے رمضان کے ذکر میں، اس میں تو خاص طور پر کہہ دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ سے کیسے ہم رابطہ قائم کریں، کیسے اللہ کا قرب حاصل کریں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، خاص طور پر اس حصے کو نوٹ کیجئے، انورٹڈ کاماز میں ہے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ شے جو اس نے طلب کی ہے اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شے کو چھوڑ کر کوئی اور بہتر شے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، گویا کہ میں ہر پکارنے والے کی نہ صرف یہ کہ اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانیں، میرے حکموں پر چلیں، میری فرما برداری اختیار کریں۔ تو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم پر کسی شیطان کو مسلط کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر برا ساتھی، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا بئس القرین، یہاں تو نہیں یہ الفاظ موجود ہیں، اور واقعتاً وہ سب سے بڑھ کر برا ہے ہم نشینی کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے۔ وہ تو تمہیں ہلا کر تو تمہاری کہ اس غار میں
اور اس کھائی کے اندر جا کر جو ہے وہ جھونک دے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ خطاب حضور سے لیکن تمام مسلمان اس میں گویا کہ مخاطب ہیں اس آیہ مبارکہ کے، اس حکم کے کہ اس قرآن حکیم کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَاسْتَمْسِكْ، استمساک، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر تم اسے پکڑے رہو گے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو گے تو یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ 5ویں رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، جس میں ابتدا ہی ہوئی تھی کہ ہم نے انہیں بہت سی نشانیاں دی تھی، 9 آیات بینات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، جس کا میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا، جس میں سب سے نمایاں ترین وہ عصا تھا کہ جو زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور بالآخر یہی عصا تھا کہ جو گویا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری فتح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے، جادوگروں کا جو اس کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تو گویا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی عصا کو ذریعہ بنایا کہ ان تمام جو بھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ سانپ ہیں کچھ اور ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو وہ ہڑپ کر گیا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی تھی، کوئی چٹیوں کا عذاب ہے، کوئی مینڈکوں کا عذاب ہے، کوئی خون کا جو ہے وہ عذاب ان پر مسلط ہوا جس کا ذکر پچھلی مرتبہ ہوا تھا، تو آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے تھے اے جادوگر۔ میں نے عرض کیا تھا جادوگر کے الفاظ جو ہے گویا کہ ان کی ایک عظمت کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ علم جو ہے جادو ان کے ہاں بہت اونچے درجے کا علم سمجھا جاتا تھا، اور یہ بات وہ تسلیم کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان سے بڑھ کر گویا کہ اگر وہ اس کو جادوگری سمجھتے تھے تو ان سے بڑھ کر یہ علم اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو گویا کہ ایک تعظیم کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹانٹنگ انداز بھی ہو سکتا ہے، جادوگر جو گویا کہ وہ چیزیں ہمیں دکھاتا ہے جو جادوگری کی ہے۔ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ جو رب تم سے ایک وعدہ کر چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ یقین انہیں بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی دعا کریں گے تو رب اس کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا، اننا لمہتدون، اور اس کو انہوں نے مشروط کیا تھا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب جو اللہ کی طرف سے مسلط ہے تم اپنے رب سے دعا کرو ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ہدایت اختیار کر لیں گے، اسی رستے پر آ جائیں گے جو موسیٰ اور ہارون کا رستہ ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، اور جب ہم نے ان پر سے اس عذاب کو جس کے لیے آئے تھے کہ اس آفت کو ہم پر سے ٹال دیا جائے، جب ہم نے اس کو دور کر دیا، اٹھا لیا، اذا هم ينکثون، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ عہد جو کیا تھا کہ ہم اسی رستے کو اختیار کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے، اس کو توڑ دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور پھر فرعون نے منادی کر دی اپنی قوم میں۔ دیکھیں منادی جس بات کی جا رہی ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، اس لیے کہ یہ شخص وہ تھا نا جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، گویا کہ کل اختیار تو میرے پاس ہے۔ تو وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور جب کہ ندا کر دی، منادی کر دی فرعون نے اپنی قوم میں، قال، اور وہ کہا اس نے، یا قوم الیس لی ملک مصر، گویا کہ انہیں یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ پورا مصر اور یہ پورا ملک جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب اصل میں گویا ہمارے مفسرین نے یہاں اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی اپنی قوم کے لوگ کچھ جو ہے اب راغب ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف، اس لیے کہ جادوگروں کا بے ساختہ سجدہ ریز ہو جانا، پورے ملک میں منادی کے نتیجے میں جو جادوگر حاصل کیے گئے تھے وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ ساجدین یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ وہ تمام جادوگر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو وہ تمام کے تمام سجدہ سجدہ ہو گئے، اور فوراً اقرار کر لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے اب اسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ قوم میں اپنا اعتماد دوبارہ بحال کرے۔ اس کی اپنی قیمتی قوم جو ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی راغب ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اندیشہ کہ کہیں اس پر ایمان نہ لے۔ اگر جادوگر ایمان لا سکتے ہیں تو قوم کے عام لوگ بھی تو ایمان لا سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ کہ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ ہے بعض اسرائیلی روایات میں، تو گویا کہ اسے جو اگر اندیشہ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی بغاوت ہو جائے، اگرچہ بہت ہی مظلوم قوم تھی،
اور جس قسم کا ظلم اور تشدد اس نے روا رکھا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، اس کا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دے، اس لیے کہ یہ شخص تو وہ تھا کہ جس کے پاس فوجیں تھی، اور ذو الاوتاد جسے قرآن کہتا ہے کہ اس کے جو لشکر کہیں جا کر جو ہے جب پڑاؤ کرتے تھے تو خیموں کی جو ہے قطاریں لگ جایا کرتی تھی، اتنا مسلح افواج اس کے پاس موجود تھی، جو دونوں اعتبارات سے ہو سکتا ہے کہ اس نے یقین دلایا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک یہ مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے، کیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں جو فرعونیت ہے نا، یہ ہے سیاسی شرک، جو کہ حکم کا اختیار جو صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، قانون سازی اور حکم یہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں۔ بادشاہوں نے یہ اختیارات جو ہے اپنے پاس رکھ لیے تھے، ڈیوائن رائٹس آف کنگ کو کیا تھے، اگرچہ بعد میں یہ عیسائی تھے، ان کے جو پوپ ہوتے تھے وہ اختیار ان کے پاس تھا کہ جسے چاہیں وہ حرام قرار دے دیں، جسے چاہیں وہ حلال قرار دے دیں، گویا کہ حلت و حرمت جو خالصتاً اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کیا شے حرام ہے، وہ فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا حلال ہے۔ لیکن جب یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو گویا کہ یہ وہ ہے جسے سیاسی شرک کہتے ہیں کہ اب وہ بادشاہ ہمسر بن گیا، بلکہ بڑھ گیا اللہ کے حکم سے بھی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو کل اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بادشاہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ قانون سازی اور یہ اختیار میرے پاس ہے تو اس کے معنی کیا ہوگا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو گویا کہ شرک کی جہاں بہت سی اور قسمیں آپ نے سنی ہیں، شرک فی الحقوق بھی ہے، شرک فی صفات بھی ہے، شرک فی الذات بھی ہے، اسی طرح یہ سیاسی شرک ہے کہ جس میں گویا کہ اب کوئی اور اختیار نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جو حکمران ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ بادشاہوں کے سر کے اوپر اگر یہ نجاست ہے، شرک تو ہے، اور یہ سیاسی شرک بہت بڑی نجاست ہے، پہلے یہ تمام کی تمام ہوتی تھی بادشاہ کے کندھوں پر یا بادشاہ کے سر پر، گویا کہ یہ نجاست وہ تھی کہ جو ٹنوں کے حساب سے موجود تھی بادشاہوں کے سر پر، جو کنگ ہے، جس نے یہ سمجھا کہ قانون سازی کا اختیار، حلت و حرمت کا اختیار میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں حلال کر دوں، جسے چاہوں حرام کر دوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے جو ابلیس کی مسجد مجلس شورا میں کہا ہے نا کہ گویا کہ جو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ پہلے یہ جو شاہی کا معاملہ تھا، پہلے وہ جو ٹنو نجاست جو تھی وہ بادشاہ کنگ جو تھا اس کے سر کے اوپر تھی، اور ان الحکم الا للہ کے بجائے حکم کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ یہ بھی میری چال ہے کہ میں نے اب اس نجاست کو تقسیم کر دیا ہے عوام پر۔ وہ پہلے ٹنوں کے اگر وزن میں تھی اس بادشاہ کے سر پر، تو اب وہ تولہ ماشا جو ہے ہر عوام کے پاس ہے، اس کی جیب میں ڈال دی گئی۔ گویا کہ اب وہی حاکمیت ہے کہ جو پہلے بادشاہ کے پاس تھی اب عوام کے پاس آ گئی۔ اسی اعتبار سے جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے بہت بڑا شرک ہے۔ بالکل وہی بات ہے نا، جہاں اس شخص نے وہ بادشاہ جو تھا، جو کنگ تھا، وہ اختیار اپنے پاس رکھا تھا، یہاں وہی اختیار منتقل ہو گیا عوام کے پاس کہ عوام کی اکثریت جو فیصلہ کریں گی اسی کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اور آپ جب کی ڈیموکریسی جو ہے، اگر آپ اس میں سے دین اور مذہب کو اگر بالکل نکال دیں، خارج کر دیں، تو قرآن تو کہتا ہے لوگوں کی اکثریت تو وہی ہے جو فاسقوں فاجروں پر مشتمل ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کسی خیر کی امید تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ اگر کوئی قانون بنائیں گے بھی تو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت بنائیں گے نا۔ اور جہاں پھر فیصلہ ہوگا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، بندوں کی صرف کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب ایک شخص جو ہے جو انتہائی جسے آپ کہیے کہ اجڑ ہے، گنوار ہے، چلیے وہ اپنی جگہ ہے، بالکل ہی غبی ہے، کند ذہن ہے، وہ بھی بالکل اسی پیمانے پر آ گیا کہ جیسا کہ ایک بہت ہی دانشور شخص ہے، بہت ہی علم و ذکا رکھنے والا شخص ہے، فہم و تدبر والا شخص ہے، وہ تو دونوں کا ایک ہو گیا۔ تو گویا کہ یہی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ جو جمہوریت جو ہے یہ بھی اصل میں اسی شرک کی ایک قسم ہے کہ جو پہلے وہ بادشاہ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا، ڈیوائن رائٹس آف کنگ جو تھے وہ اس کے پاس تھے، اب وہی اختیار جو ہے منتقل ہو گیا جمہور کے پاس، جو بھی اکثریت فیصلہ کر دے کہ اس کے مطابق قانون بنا لیا جائے گا۔ گویا کہ اس قانون میں اگر وہ لوگ جو ہیں، جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ اگر کثرت کے ساتھ فیصلہ کر دے کہ دو مردوں کی درمیان شادی ہو سکتی ہے تو وہ بھی جائز ہو جائے گی۔ آج کتنے ہی ملک ایسے ہیں جہاں یہ کام جائز ہے، اس لیے کہ اگر 51 یا 52% افراد جو ہیں اس پارلیمنٹ کے وہ اس کے حق میں رائے دے دیں تو اب کوئی اور طاقت ایسے نہیں ہے جو قانون کو تبدیل کر سکے۔ اخلاق تو درمیان میں موجود نہیں ہے نا، شرم و حیا تو نہیں ہے،
جو چاہیں قانون بناتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو فرمایا نا علامہ اقبال نے بھی کہ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیرم پری، کہ جمہوریت تو گویا کہ ایک آزاد ہے اور بہت ہی خوبصورت شے ہے، اصل میں اپنی اصل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ کثرت رائے کے مطابق اپنے جو اجتہادی امور ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو زمانے کے اندر جو ترقی ہو گئی ہے اس کے مطابق اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس میں کثرت کو بھی پیش نظر رکھ لیں، لیکن جو ہماری بنیادی دینی تصورات ہیں جو محکمات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل جو ہے جمہوریت کو نہیں ہے۔ ہاں کسی درجے میں آپ جمہوریت کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے باشندوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہاں جو بھی قانون بن رہا ہے لیکن وہ قانون اللہ اور اللہ کے رسول کی اس شریعت یا اس پیڑ کے نیچے ہو، اس امبریلے کے نیچے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، انفرادی اعتبار سے بھی حکم دے دیا گیا کہ اے مسلمانوں تجاوز مت کرنا اللہ اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ گویا کہ وہی جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھنٹی سے باندھ دیا گیا ہو، اب وہ کھنٹے کے گرد ہے اسے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ایک قانون ہے اس کے نیچے رہتے ہوئے اگر آپ کو جمہوریت کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اصل جسے آپ خالص جمہوریت کہتے ہیں تو وہ بدترین شرک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی نفی کی اور خوب کی ہے۔ تو الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کا اختیار، یہ حکم، یہ قانون سازی میرے پاس نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو آبپاشی کا نظام ہے جو تمہیں نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے جو ہے وہ موگے ہیں کہ جو ہر کھیت تک جو ہے پانی سپلائی کر رہی ہے، آبپاشی کا نظام کس نے بنایا؟ یہ موسیٰ کے رب نے تو نہیں بنایا تھا۔ یہ تمام چیزیں میں نے یہاں جو ہے اختراع میری ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہاں تو صرف ایک بات کا ذکر کر دیا گیا لیکن گویا کہ ہر شے اس کے اندر آ گئی کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ میرا وضع کردہ ہے۔ ٹھیک ہے میرے اپنے جو درباری ہیں ان سے میں مشورہ کرتا ہوں لیکن بالآخر جسے آپ کہیے کہ آخری اختیار قول فیصل جو ہے وہ تو میرے پاس ہے۔ افلا تبصرون، تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ جس رب کی بات کر رہا ہے نہ اسے کسی نے دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے، جبکہ یہاں میں موجود ہوں جس کے پاس جو تمام اختیارات ہیں، اور یہاں جو خوشحالی نظر آ رہی ہے، جو آپ کو یہاں سبزہ اور حروائے ہریاول نظر آ رہا ہے، فصلیں نظر آ رہی ہیں، وہ میری تدبیر کا شاہکار ہے۔ افلا تبصرون، تو کیوں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں آنکھیں کھولتے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بھلا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے کہ جو مہین ہے، معاذ اللہ۔ یہ حقارت کے انداز میں کہا گیا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھتے تھے، تو کسی کے لیے حقارت اور جس کی رسوائی کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ مہین، کہ وہ تو ہے ہی انتہائی بے عزت شخص ہے، وہ تو غلامی کے جو گویا کہ توق کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس کی قوم جو ہے وہ ہماری ہمیشہ سے غلام رہی ہے۔ ام انا خیر من ھذا، اور میں ہوں کہ جو گویا کہ اس وقت بادشاہ اس مسند کے اوپر متمکن ہوں اور یہ پورا نظام میں چلا رہا ہوں، میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، اور ایک اور تانا بھی اس نے دے دیا، اور موسیٰ تو وہ ہیں جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہاں جو اس نے بات کی ہے اس کا بہرحال ایک جو ہے قرآن حکیم کے اندر بھی بلکہ دو مقامات پہ ذکر موجود ہے، شعراء کے اندر، سورہ شعراء میں بھی اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی۔ سورہ شعراء میں الفاظ کیا ہیں؟ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خلعت رسالت سے نوازا گیا اور کہا گیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور اس کے سامنے جا کر اس دعوت کو، دعوت توحید کو رکھو، اور وہ بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رہا ہے اسے وارن کر دو کہ بات آ جائے، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو تاکہ ان کے ظلم سے اسے انہیں بچا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا کہ مجھے تو اندیشہ ہے اپنے بارے میں، اس لیے کہ ایک قبطی جو فرعون کی قوم سے تھا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ قتل جو ہے عمدن نہیں تھا، ارادتن نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ایک اسرائیل کا فرد اور ایک قبطی جو تھا قوم فرعون میں سے، وہ آپس میں کہ گتھا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور یہ قبطی جو ہے اپنے حکمران قوم سے ہونے کی وجہ سے اس کو خوب ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اس کو بھی لگا دیا۔ حضرت موسیٰ خود بھی بنی اسرائیل سے تھے جس پر وہ ظلم کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تفصیل کی یہاں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں جو حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا، جو بات انہوں نے کہا کہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، کہ میرا سینہ جو ہے وہ کچھ تنگ ہے، تو نے حکم تو دے دیا پروردگار کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر بات کرو، اس سے توحید کا پیغام اس تک پہنچاؤ اور اسے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں، اور یہ دو نشانیاں تمہارے ساتھ موجود ہیں، ید بیضا بھی ہے، عصائے موسیٰ بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، کہ میرا جو ہے زبان بھی نہیں کھلتے. جسے آپ کہیے کہ فصاحت و بلاغت والی زبان جس کے اندر اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یا تو بعض مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا لیکن بعض نے اس کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا اتنا اولو العزم من الرسول ان کی زبان میں اس معنی میں لکنت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اظہار ما فی الضمیر کو پوری طرح بیان کرنے پر شاید وہ قادر نہیں تھے. اور اس میں ایک خوف یہ بھی تھا کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ میں فرعون کے دربار میں پہنچوں اور وہ جو ایک قبطی میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا اسی جرم میں مجھے جو ہے سزائے موت سنا دے. یہ بھی خوف و دھڑکا موجود تھا. لیکن یہ الفاظ جو ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں، یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، سورہ شعراء کے اندر. ہاں سورہ طٰہٰ کے اندر جو الفاظ ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، گویا کہ فرعون نے یہاں جو طعنہ دیا ہے کہ وہ تو ہے ہی ہماری غلام قوم کا ایک فرد. میں ہوں کہ جو بہرحال یہاں سے ہمارے باپ دادا سے حکومت کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ، تو ہم تو رائل فیملی ہوئے نا، میرا اس کا کیا مقابلہ. اور دوسرا طعنہ جو اس نے یہ دیا تھا کہ یہ تو ولا یکاد یبین، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، اپنا اظہار ما فی الضمیر جو ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا، اور میرے پاس یہ جو ہے فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور میں اس کا جو ہے شاہکار ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو بھی ہوتے تھے اس طرح کے کنگز جو ہوتے تھے، جو فرعونیہ جن کے اندر ہوتی تھی، تو یہ اوصاف ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتے تھے. تو سورہ طٰہٰ کے اندر جو دعا ہے رب اشرح لی صدری، وہ جو یضیق صدری کہا گیا تھا، میرا سینہ بھچ رہا ہے، پروردگار میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور کار رسالت کا یہ فریضہ جو تو نے مجھے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے فرعون کے دربار میں جانے کا، اس کے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے. اور واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو ایک گرہ میری زبان پر لگی ہے پروردگار اس کو کھول دے. یہ دعا موجود ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. تو ولا یکاد یبین، یہ فرعون نے کہا کہ وہ تو صحیح جو ہے وہ بول بھی نہیں سکتے، صاف بول بھی نہیں سکتے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اب اگلی دلیل اس نے قوم کے سامنے کیا رکھی یا درمیان کے سامنے کیا رکھی. اگر یہ اللہ کے نبی اور رسول تھے تو جیسا کہ بادشاہوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ تو پھر سونے کے کنگن بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شاہی خلعت بھی جو ہے ان کے زیب تن ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے سامنے خدام اور ان کے ہٹے پچے کی جو ہے صدائیں بلند کرنے والے ان کے جو ہے وہ خادم بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں تو یہ بیچارہ موسیٰ اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فلولا، کیوں نہیں ایسا ہوا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کہ اس کو پہنائے جاتے کوئی سونے کے کنگن. اگر یہ واقعتا نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ کوئی سونے کے کنگن اور بہت شاہی خلعت پہنا کر اس کو بھیجتا. او جاء معہم الملائکۃ مقترنین، یا جس طرح میرے آگے پیچھے خدام ہوتے ہیں، ایک لشکر ہوتا ہے، یہی معاملہ موسیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جو ہے پرے در پرے جو ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں چلے آ رہے ہیں، مارچ کرتے ہوئے موسیٰ کی معیت میں، ان کے جلوہ میں حضرت موسیٰ چلے آ رہے ہوں، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ اہتمام کرتا. یہ کیا معاملہ ہوا کہ غلام قوم کا ایک فرد جو ہے اسے منتخب کر لیا گیا اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فاستخف قومہ، استخفاف اصل میں کسی کو بالکل ہلکا کر دینا. ایک ہے کسی شے کو وزن دینا، ایک ہے کہ کسی کو بالکل بے وزن کر دینا، کوئی اہمیت ہی نہیں، جسے آپ کہیے کہ بالکل پرے کا کے برابر وقت نہیں ہے. تو فاستخف قومہ، اس نے اپنے قوم کو گویا کہ بالکل دیوانہ ہی بنا دیا. اپنی قوم کی ایسی برین واشنگ کی ہے کہ اب ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہا. نہ وہ اپنے اس کنگ کے خلاف، اپنے اس بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتے تھے. اور پھر اس کا جو بہترین ترجمہ والد محترم کیا کرتے تھے، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، گویا کہ اپنے پیچھے ایسے لگایا اور وہ باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قوم پھر مجبور رہی کہ وہ اسی کی اطاعت کرے. فَأَطَاعُوهُ، لہذا ان سب نے اسی کی اطاعت کا تلادہ جو اپنی گردنوں میں ڈالے رکھا. وہ سرکشی اور بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ لوگ تو تھے ہی بہت ہی فاسق، اور جسے آپ کہیے کہ فسق و فجور کے اندر، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے. یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں بھی جس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ یہ ملک، یہ مصر کی حکومت میرے پاس ہے، اسی طرح قوم کی مت مار دیتے ہیں بعض لیڈران بھی. کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور پوری قوم کو دیوانہ بنا دیا. اب اس نعرے کی بنیاد پر خود تو کوئی اقتدار میں آ گیا، لیکن اس کے بعد جب عملی چیزیں سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا، جو بات کہی گئی تھی، اس کے تو پورا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں.
اسی کی ایک بہت ہی سنہری مثال یہ موجودہ حکومت بھی موجود ہے۔ انہوں نے کیا وعدے کیے تھے کہ پتہ نہیں 10 لاکھ یا 1 کروڑ ہم نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ ہم گھر بنا کر دیں گے، اور یہاں جو ہے وہ بس برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور معلوم ہوگا کہ باہر سے انویسٹر جو ہے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اس طرح خوشحالی ہوگی۔ اب جب وہ اقتدار کی مسند کے اوپر آ کر وہ شخص بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز پہلے تو سامنے نہیں ہے نا۔ فاستخف قومہ، قوم کی مت مار دینا یہ صرف فرعون کا کام نہیں تھا، آج کے لیڈران بھی گویا کہ اسی طرز عمل پر چلے، وہی روش ہے جو ان کی ہے۔ وہ ایسے سب بات دکھائیں گے، ایسے پورے اپنے فالوورز کو اپنے شیشے میں اتار لیں گے اور ایسی ان کی مت مار دیں گے کہ اس کی بنیاد پر ووٹ حاصل کر کے وہ پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کا ایک کھلی عبرت جو ہے وہ آج کا آپ کو معلوم ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح کاروبار جو ہے ٹھپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے کہ کچھ اصلاحات اس نے نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی جو اپوزٹ قوتیں ہیں وہ بھی تو سامنے رکھنی چاہیے تھی نا۔ اور پھر وہ جو غریب عوام ہے جس کا دکھ جو ہے ہر حکمران جو اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے اس کے دل کی گہرائی میں لگتا ہے کہ موجود ہے، اس کی زبان پر آ رہا ہے، وہ تمام چیزیں پاگل ہوا ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاستخف قومہ، اس فرعون نے بھی مت مار دی تھی اپنی قوم کی، اور اکثر و بیشتر آنے والے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، انہیں شیشے میں اتارتے ہیں، ان کی بھی مت مار دیتے ہیں۔ اس پر بھی علامہ اقبال نے جو شعر کہا، والد محترم کو تو شعر ایسے گویا کہ ان کے حافظے کے اندر رگ و پے میں سرایت کیے ہوتے تھے، ہمیں تو بالکل یاد نہیں رہتے، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ یہ ہو وہ ہے اصل میں قوم کی مت مار دینا، وہ نعرے لگانا کہ جس کی کوئی جڑ و بنیاد ہے نہیں، اور قوم جو ہے بالکل عقل سے پیدل ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا، اور جب انہوں نے ہمیں خوب تیز دلا دیا، آسفونا اس کا ترجمہ ہے اغضبنا، جب انہوں نے ہمیں خوب غضبناک کر دیا اور اپنے طرز عمل اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے جو غضب اس کو بہت بڑھا دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے پھر انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور سب کو غرق کر دیا۔ اب یہاں سب کا لفظ جو ہے اس کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 لاکھ کی تعداد تھی جب نکلے ہیں، تو اس نے منادی لگا دی کہ ہر شخص اپنے گھر بار کو چھوڑے اور ان کا پیچھا کرے، تاکہ اب ان میں سے ایک ایک شخص کو ہم قتل کریں، اور آئندہ پھر کوئی گنجائش موجود نہ رہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد جو ہے مصر میں موجود ہو۔ وہ تو اس ارادے سے نکلا تھا، لہٰذا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ صرف لاؤ لشکر کے لوگ تھے، بلکہ وہاں کے تمام لوگ جو بھی تھے، جس طرح کی ایک نفیر عام ہوتی ہے نا، ہر شخص جو نکل سکتا ہو، اس قسم کی اس نے نفیر عام منادی کرا دی تھی۔ لہذا قرآن حکیم جو بار بار کہتا ہے فاغرقناہم اجمعین، اور پھر ہم نے سب ہی کو غرق کر دیا۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جو عاقل و بالغ تھے، جو لڑ سکتے تھے، کہ جس کو پھر فرعون نے پیچھے لگایا بنی اسرائیل کے، اور اس کے بعد پھر جب وہ سمندر نے اللہ کے حکم سے انہیں ملا دیا گیا تو فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے سب ہی کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا۔ اب گویا کہ صرف ان کا ذکر ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے، اور تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر قرآن حکیم میں تو بار بار بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے، اگرچہ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، لیکن یہ کہ اس واقعے کا ذکر تو ہے نا، فرعون کا ذکر، فرعون کا نام قرآن میں کتنی جگہ موجود ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال وہ پوری کی پوری قوم جس طرح غرق کی گئی۔ فجعلناہم سلفا، اور پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، گویا کہ وہ کہانیاں کہ جو صرف اب زینت رہ گئی یادداشت کی، یاد کے اندر تو موجود ہے کہ بڑی مہذب قوم تھی اور بہت ہی متمدن قوم تھی، بڑا ان کا جو ہے آب پاشی کا نظام تھا، اور وہ کیسے کیسے احرام مصر کو اگر آج آپ دیکھیں تو بھی تو فرعونیوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے جو شخص بھی جاتا ہے، تقریباً 400 فٹ کی بلندی اور اس قسم کی سلائڈ، اور اس پر ان پتھروں کو جو ایک ایک پتھر 10-10 ٹن وزنی ہے وہاں تک پہنچانا، آج بھی اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال کیا ٹیکنالوجی تھی یا جنات کے ذریعے وہ کام لیا گیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سنہری دور تو تھا نا۔ آج بھی ابو الہول کا جو مجسمہ ہے موجود ہے، وہ بھی کسی فرعون نے بنایا تھا، اور کتنے ہی ایسے کھنڈرات ہیں کہ جس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے فجعلناہم سلفا، اور پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، اور انہیں گویا کہ وہ کہانیاں کہ جو کہیں بھولی بسری یادیں ہو گئی، وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، اور پھر یہ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک پھر مثال بنا دیا۔ یہ مثال نشان عبرت ہے کہ وہ انتہائی مہذب و متمدن قوم جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی۔
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب بھی ابن مریم کی کوئی مثال بیان کی جاتی ہے، مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح کا ذکر اللہ کے رسول کی حیثیت سے قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔ اذا قومک منہ یصدون، آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، غل غپارہ مراد ہوتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے دو باتیں کی ہیں، اس لیے ایک بات تو یہ کہ قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کے رسول کی حیثیت سے کرتا ہے، اور بڑا امتیازی مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس اعتبار سے بھی کہ ان کی پیدائش ایک ایسا معجزہ کہ جو اس سے پہلے نہ ہوا نہ کبھی بعد میں ہو سکتا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر یہ کہ بالکل ابھی پنگوڑے میں تھے، ابھی نوزائیدہ تھے، بلکہ قرآن حکیم میں سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے تو حضرت مریم جب گود میں لیے ہوئے جو زچگی کے ایام ہوتے ہیں اس کو گزارنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئی ہیں تو گویا کہ ابھی 1 مہینے کی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے حضرت مریم کو کہ تم نے خاموش رہنا، صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے ایک روزہ نظر کیا لہذا میں کلام نہیں کر سکتی، اور پھر اللہ نے کہا کہ اشارہ کر دینا اس چند دن کے بچے کی طرف، اور اس بچے نے پھر جو تقریر کی ہے جو خطاب کیا ہے سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے، کئی آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت ابھی چند روز کے تھے اور پھر جو انہوں نے خطاب کیا، اور انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، گویا کہ آنے والی زندگی کا پورا منشور جو ہے اسی چھوٹے سے بچے نے، چند روزہ بچے نے بیان کر دیا، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اس اعتبار سے، پھر یہ کہ اللہ نے جو حصی معجزات ان کو عطا فرمائے تھے جس کا ذکر قرآن میں 3-4 جگہ موجود ہے، احیاء موتیٰ سے بڑھ کر تو کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا نا، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کسی مردہ کے جو ہے سراہنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اور وہ خود کہتے تھے میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے حکم سے ہوا، اگرچہ قول میرا ہے، قم باذن اللہ میں نے کہا، لیکن یہ کہ اللہ کے حکم سے ہوا نا وہ زندہ۔ اسی طرح وہ جو بالکل پیدائشی نابینا ہے، بالقوت بصارت جس میں سرے سے پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے، وہ بینا بن گیا، یہ معجزات اللہ نے اسی معجزات میں ٹاپ پر ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے۔ پھر یہ کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ جو سمجھتے ہیں عیسائی کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قرآن نے ہر شے کی نفی کی، وہ رفع آسمانی ان کا جو ہے وہ بھی معجزہ۔ پھر یہ کہ اس سے آگے کا معجزہ کیا ہے کہ صحیح ترین احادیث کے اندر موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، قرآن حکیم میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب بھی قرآن حکیم میں ذکر کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ابن مریم یہاں کہا گیا، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم چیخنے چلانے لگتی ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے کیا ہے کہ حضرت مسیح کو تو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ اس وقت تک کہ عیسائی جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضرت مسیح کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھے نا، وہ سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو الوہیت میں شریک قرار دے دیا۔ تو ہمارے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یہ بت پرستی جو ہے شرک ہے، ہم جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور ان کے کوئی مجسمے بنا کر ہم نے رکھ لیے ہیں، اس پر تو قرآن تنقید کر رہا ہے، بار بار پکڑ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ جن کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اس کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے، بلکہ خاموش ہی نہیں ہے، قرآن ان کی بڑی مدح کر رہا ہے، جبکہ قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے کرتا ہے، اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی اس کی دلیل ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو یہ جو یہاں موجود تھے مکہ کے اندر جو مشرکین تھے انہوں نے بڑا شور مچایا، اس لیے کہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم بھی اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم نے معبود قرار دے دیا، حسب جہنم، وہ سب کے سب ایندھن بنے گے جہنم کا۔ تو نضر ابن حارث تھا کہ جو کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بہت ہی گستاخانہ انداز میں اس سے یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ بھی تو اسی میں آگے نا، وما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی تم نے عبادت کی، جس کو بھی پوجا کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو گویا کہ تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔
اور اس پر وہ واپس آیا کہ میں نے تو آج محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کر دیا، اس لیے کہ یہ بات ہوتی جس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ ابھی اپنی طرف سے بہت بڑا مارکہ سر کر کے آیا تھا، حالانکہ مراد کیا ہے کہ وہ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی کسی حیثیت میں بھی قرار دے دیا، اللہ کے نبیوں کو بھی تو ان کی بھی تو پوجا کی گئی نا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، اسی طرح اور بھی کتنی مثالیں آپ کے پاس، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا۔ تو گویا کہ اس آیت کی روح سے تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ، گویا کہ اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن نضر ابن حارث جو ہے وہ بڑا ہی شیخی بگاڑتا اور پھر واپس آیا کہ آج میں نے وہ بات کی ہے کہ جس کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ تو اذا قومک منہ یصدون دونوں اعتبارات سے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہم، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا یہ ہمارے الہ، یہ جو لات ہے عزا ہے منات ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا نا، ہمارے الہ جو ہیں وہ تو فرشتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ صرف ایک شخص ہے، یہاں ہماری جو ہے بیسیوں ہیں، کوئی کسی کا نام لات ہے عزا ہے منات ہے، وہ مناصت ثالثۃ الاخری، اور اسی طرح جو ہے اور بہت سے ہیں، یہ تقسیم انہوں نے انتہائی بھولی تقسیم کی تھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے۔ تو کیا یہ بہتر ہے؟ قالوا آلہتنا خیر ام ہو، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کے ذکر کے اوپر بہت سیخ پا ہو رہے ہیں، حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن ذکر کرتا ہے ان کا تو اللہ کے رسول کی حیثیت سے کرتا ہے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، تو یہ جو اس کی مثال دے رہے ہیں اس کے اوپر شور و غوغا کر رہے ہیں الا جدلا، تو ان کی نیت صرف ہے لڑنے اور جھگڑنے کی اور کچھ نہیں، صرف ایک جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، اور اصل میں یہ قوم ہی انتہائی جھگڑالو قوم ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا، دیکھیے الفاظ آ گئے، یہاں بھی گویا کہ مدح ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ الا عبد، وہ ہمارے بندے تھے، ان کے اندر کوئی الوہیت نہیں تھی، انہوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ الا عبد، وہ ہمارے بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، گویا کہ ہم نے انہیں رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے انہیں بہت تابناک مثال بنا دیا تھا۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزہ، چند دن کا بچہ، اور وہ جسے آپ کہیے کہ فصاحت و بلاغت والا خطاب کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ جو حصی معجزات ان کو دیے گئے، پھر یہ کہ ان کا رفع آسمانی جس طرح ہوا، قرآن حکیم نے بالکل نفی کی ہے، اور اسی کے اوپر پھر ڈیرے لگائیں قادیانیوں نے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اب وہ مسیح عیسیٰ کو آئیں گے، وہ ہیں کہ جو وہ شکل بن کر آئے ہیں مسیح عیسیٰ کے طور پر۔ تو یہ تمام چیزیں تو رفع مسیح اور پھر یہ کہ نزول مسیح، گویا کہ ان کی تو پوری ہی زندگی جو ہے وہ معجزہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ نَسَلًا لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے انہیں بہت ہی روشن اور بہت تابناک مثال بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انسانوں تم ہی میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیتے جو تمہاری جگہ اس زمین میں چلتے پھرتے یا تمہاری نیابت کرتے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ گناہ کی طرف کھینچتا بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے آپ کہیے کہ انسان کندن بھی بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو سجدہ ریز کیا گیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، حضرت آدم کو تو سجدہ کیا تھا تمام ملائکہ نے، اجمعون سب نے، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے وہ بھی سجدہ ریز ہوئے۔ تو یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اس کی نسل میں جو اس گویا کہ اس کو جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے آزاد ہو کر وہ اللہ ہی کے بندے بن کر رہتے ہیں، ان کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ تو وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اللہ چاہتا تو تم ہی میں سے بہت سے لوگوں کو منتخب کر لیتا، فرشتے بنا دیتا۔ یا ایک جگہ یہ بھی کہا گیا جب یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی کو نبوت اور رسالت دینی ہوتی تو کسی فرشتے کو اتارتے ہمارے اوپر، وہ آتا بستی کے اندر، اس کے ساتھ اور فرشتوں کی فوج بھی ہوتی، اس کے پاس کوئی نوشتہ ہوتا، کوئی صحیفہ ہوتا، وہ پڑھ کر سناتا یہ اس رب کائنات کا کلام ہے، ہم اس بات کو سنتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ تو اس کی دلیل کیا دی گئی؟ اگر زمین کے اوپر آبادی جو ہے انسانوں کی بجائے فرشتوں کی ہوتی تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتہ انسان کے لیے حجت نہیں بن سکتا، انسان کے لیے حجت تو انسان ہی بنے گا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے اس کے اعتبار سے قرآن حکیم کے کتنے ہی مقامات ہیں. ہل کنت الا بشر رسولا، میں سوائے ایک بشر کے ہاں رسول ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. تو گویا کہ اس اعتبار سے بشریت کے جو بھی تقاضے ہیں، جسے آپ کہیے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اعتراض تو یہ بھی کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں؟ بازار سے سودا سلف بھی لے کر آتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں تو ان کے تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. وہ بچے جس عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ رسول وہ کام بھی کر رہے ہیں معاذ اللہ. اب یہ تمام باتیں ان کی زبان پر آ رہی ہیں کہ ہم ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر اللہ کو کسی کو نبی یا رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو اتارتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہاں خلافت جو ہے فرشتوں کو دے دیتے، فرشتے یہاں موجود ہوتے، لیکن اصل امتحان ہمارا ہے. ہمارے اندر شیطنت بھی موجود ہے، نفسانیت بھی موجود ہے، حیوانیت بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ روح ربانی کا ایک پرتو اور عکس بھی موجود ہے. اور اصل امتحان یہی ہے نبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ ابتلا کر لے، آزمائش کر لے، خوب جانچ اور پرکھ لے کون لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا ذکر چل رہا ہے، اگرچہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی آیات میں ہم پڑھ چکے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ تو علم ہے قیامت کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ بھی جو ہے اشارہ کر رہی ہے رفع مسیح جو ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے جانا، اس کے لیے تو الفاظ بھی موجود ہیں نا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اور آگے کیا فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، نہ انہیں قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا. یہاں اس کی اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جس کے دل کے اندر کوئی مرض موجود ہے، کوئی بیماری اور روگ موجود ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جن کے دلوں کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے تو وہ ان آیات کے اوپر ڈیرا لگا کر فتنے برپا کر دیتے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے رہے. تو لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ گویا کہ یہاں قیامت سے پہلے جو علامات قیامت ہے صحیح ترین احادیث کے اندر ذکر موجود ہے. امام مہدی کا ذکر بھی ہے، پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر بھی ہے. لیکن ہمارے بہت سے دانشور ہیں وہ کہ جنہیں ٹی وی بہت ابھارتا بھی ہے، آگے بھی لگاتا ہے، اور پھر عوام نے بھی انہیں سر پر اٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بات کرتے ہیں ماڈرنٹی کی کہ اسلام کو ہم آج کے دور میں کیسے اس کی جو ہے وہ تیا پاچا کر کے اس دور کے اندر ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں گویا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ عام طور پر ان کو فالو بھی کرتا ہے، ان کا بہت ہی عزت و اکرام سے نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ نزول مسیح کے تو قائل نہیں ہے. ان سے اگر پوچھا بھی جاتا ہے کب آئیں گے تو انہوں نے بہت ہی ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے خود بتایا تھا، وہ اس محفل میں موجود تھے جہاں جاوید رامدی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے نزول مسیح کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ مانتے ہوں گے، باقی یہ کہ اگر وہ کہیں آئے بھی تو ہم انہیں اپنے گھر پر بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، ان کی تواضع کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. گویا کہ بات کو بالکل چٹکیوں میں اڑا دیا. تو یہاں سے بھی لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور خاص طور پر سورۃ نساء کی آیت نمبر 159 میں جو ہے کہ ان کی موت سے پہلے کوئی عیسائی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لایا ہو، بلکہ وہ چونکہ ہم امت محمد ہی میں شامل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ سب ان پر ایمان لانے کے معنی کیا ہوا، وہ اسلام قبول کر لیں گے. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا اس روح عرضی پہ کل پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. حد یہ ہے کہ کسی خیمہ خواہ وہ کسی اونٹ کی کھال کا بنا ہوا ہو، خواہ کسی اور چیز سے بنا ہوا، وہاں بھی اللہ کا دین داخل ہوگا. تو لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ قیامت کی جو ہے نشانیاں علامات قیامت میں سے ان کا نزول بھی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ اتنے معجزات عطا فرما سکتا ہے، ایک بندہ اگر اللہ کے حکم سے ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، تو تم یہ خیال اپنے ذہن میں پال رہے ہو کہ کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، جی کیسے ممکن ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے. جیسے قرآن میں کتنے مقامات پر کہا گیا کہ جبکہ ہم ہڈیوں کا جو ہمارا چورا چورا ہو چکا ہوگا، ہم زمین میں کہیں جذب ہو چکے ہوں گے، اذا ظللنا فی الارض، زمین میں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، جسے آپ کہیے کہ جزوے خاک بن چکے ہوں گے، اس کے بعد ہمیں زندہ کر دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
کہ وہ اگر مردہ کو زندہ کر سکتے تھے تو تمہارے دل میں اگر یہ شک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جن کو اس نے زندہ کیا، اس نے انہیں زندگی عطا فرمائی، اور تو سمجھتے ہو کہ وہ انہیں زندہ نہیں کر سکتا، وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا، انہ لعلم للساعۃ، تو گویا کہ دونوں اعتبار سے یہ بات آ گئی، ایک علم للساعۃ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دوسرے یہ کہ بہرحال وہ ایک بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ ساعت قیامت جو ہے وہ ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک شخص کو زندہ کرے گا، اس سے حساب کتاب ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ فلا تمترن بہا، اب یہاں پھر دلیل آ گئی، تو قیامت اور بعث بعد الموت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کوئی شک جو ہے تمہیں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو شدنی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جنہیں قسم کھانے کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی قسم کھا رہے ہیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اگرچہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے۔ سورہ قیامہ کی سب سے پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، تو فلا تمترن بہا، تو اس قیامت کے بارے میں کوئی شک نہ کرو، کوئی تمہارے اندر جو ہے کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کوئی ارتیاب نہیں ہونا چاہیے۔ واتبعونی، اب یہاں گویا کہ کہا گیا ہاں میں ہوں اللہ کا نمائندہ فرستادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے اصل میں وہ سیدھی راہ، سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم جس پر چل کے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، یہ دنیا بھی تمہاری سنورے گی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً ایمان کے رستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، اللہ کی فرمان برداری پر ہو، تو لازماً اللہ تعالیٰ اس زمین میں بھی تمہارے لیے حکومت بھی دے گا، استخلاف بھی عطا فرمائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ، جو قرآن حکیم میں سورہ نور میں کہا گیا نا، تو ہم ایسے لوگوں کو تو لازماً خلافت عطا فرمائیں گے، بشرطہ کہ ایمان واقعتاً موجود ہے۔ تو وَاتَّبِعُونِی، اور میرا کہنا مانو اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یقیناً یہی ہے وہ سیدھی راہ کہ جو بالآخر تمہیں کامیابی اور فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گی۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور دیکھو یہ شیطان لعین جسے اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ تمہارے سینے میں وسوسہ اندازی بھی کر سکتا ہے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، اور صرف چند آیات سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص بھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا یا رب کا تصور اس کے ذہن سے نکل گیا تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان لعین جو ہے، وہ عزازیل، وہ اخنس جو ہے، کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دے، تمہیں روک نہ دے۔ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ بات سچ ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فطرت کے نزدیک بھی قابل قبول ہے۔ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے کب کہا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہر ہے کہ پوری زندگی ایک کھلی کتاب تھی نا حضور کی، کیسے ممکن ہے اچانک کوئی شخص کہے کہ میرے پاس جو ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جبکہ زندگی میں جو اس کے بچپن، نوجوانی تمام دیکھ لیجئے، کہیں کوئی شائبہ تک کسی غلط بیانی کا جھوٹ کا نہ ہو، تو یہ تو گویا کہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، جسے قرآن بھی بینہ کہتا ہے کہ کسی نبی اور رسول کی جو گزشتہ زندگی ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، بہت بڑی دلیل ہے، بڑی روشن دلیل ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور دیکھو یہ شیطان تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں روک نہ دے اس حق کو قبول کرنے سے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ، یہ دشمنی کا حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی اس کے بعد سے جو شروع ہوا، اور قیامت تک کے لیے اس عزازیل نے مہلت طلب کر دی تھی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، ہے پروردگار مجھے تو مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے تو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا، قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی۔ اب وہ تم پر وار کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ کلچر کے نام پر بے حیائی اور یعنی کا جو ہے اس کا فروغ ہو رہا ہے، کبھی کسی کام کے کاروبار کے نام سے سود خوری جو ہے اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو شیطان کی ملمہ کاری ہیں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ شیطان تو تمہیں وہاں سے تاکتا ہے، وہاں سے گھات لگاتا ہے جہاں سے تم تصور نہیں کر سکتے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان بہت بڑا اور بہت ہی واضح، بہت کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے اس مکر و فریب سے محفوظ رکھے، قرآن حکیم پر غور و فکر کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کامل فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔